سیاسی استحکام نہیں آتا. ہر چیز کو پس پش ڈال کے سیاستدانوں کو جو ہے وہ سیاسی استحکام جو ہے بجائے اس کے مطمع نظر جو ہے اقتدار ہو. سیاسی استحکام جو ہے چاہے اس کے لیے ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے تو اس کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے تاکہ معاشی استحکام آ سکے. ادروائز ہماری جو معاشی حالات ہیں وہ ناقابل بیان حد تک جو ہے نا اس وقت اس میں ان میں خطرہ ہے. صاحب یہ اقتدار کے لیے سیاسی پارٹیوں کی سیاستدانوں کی کچھ الزام تراشی اور دوڑ لگی ہوئی ہے اقتدار حاصل کرنے کی، لیکن عوام کا مسلسل مہنگائی ہے. بالکل صحیح. میری بات یہ دور بھی عمران خان کے دور میں جس کا نون کا آ گیا، پھر نگران حکومت بھی اپنا ٹائم گزار رہی ہے، مہنگائی قابو نہیں ہو رہی. آیا آپ کی اقتدار میں آنے کے بعد کوئی ایسا پرپوزل ہے کوئی؟ دیکھیں جی پرپوزل جو ہے بڑا آسان ہے اور میں ایک دفعہ نہیں کہہ کہ میں بھی لیکن اس پہ کہتے رہنا چاہیے کہ ہماری جو معیشت ہے اس کا بحالی کا بڑا آسان نسخہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہزاروں ارب روپے کی چوری ہوتی ہے. ٹیکس کی چوری ہے، بجلی کی چوری ہے، گیس کی چوری ہے، تیل کی چوری ہے اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے آلٹرنیٹ موجود ہیں. میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ ہماری جو موٹر بائکس ہیں، ہمارا پٹرول جو ہے وہ موٹر بائکس 49% جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں. آپ ان کو الیکٹرک بائکس کر دیں، ساری دنیا میں الیکٹرک بائکس چلتی ہیں، آپ کا امپورٹ بل جو ہے 49% جو ہے پٹرول کا جو ہے کم ہو جائے گا. کہ سیدھا نسخہ ہے، کوئی اس میں کوئی سائنس نہیں ہے، سیدھا نسخہ ہے. آپ کا جو ریٹیل سیکٹر ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا، ان کو 3,000 ارب روپیہ ٹیکس دینا چاہیے. جو سائز ہے ان کا وہ 20 ارب روپیہ دیتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کی نیت ہونی چاہیے، آپ میں یہ ارادہ ہونا چاہیے، آپ میں یہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے. سارے وسائل آپ کے پاس موجود ہیں، کسی IMF کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. سارے آپ وسائل، ٹائروں کی سمگلنگ ہوتی ہے، آپ کی بھی اسٹیل کی سمگلنگ ہوتی ہے. FBR کے ملازمین جو ہیں وہ ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں. آپ کبھی ان کی جو پروموشن بورڈز میں ان کی جب رپورٹ ساتھ لگی آتی ہیں، ان رپورٹس میں اگر ان کے موٹیوز جو ہیں یا ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سامنے آ گئی تھی. اب مسئلہ جو ہے الیکشن کمیشن نے اس کو ٹیک اپ کر لیا ہے. الیکشن کمیشن نے کمیٹی بنا لی ہے، 3 دن کے اندر رپورٹ آ جائے گی. اس لیے میں اگر اس پہ اب کوئی کمنٹ کروں گا تو ذرا غیر مناسب ہوگا. اگر الیکشن کمیشن نے کمیٹی نہ بنائی ہوتی تو میں ضرور اس پہ کمنٹ کرتا. لیکن ایک بات جو ہے وہ مستند ہے کہ الیکشن پروسیس کے ساتھ جو ہے وہ بنیادی طور پہ سارے کا سارا جو رشتہ یا کانٹیکٹ یا کنٹرول جو ہے وہ DRO کے ذمے ہوتا ہے. کمشنر صاحبان جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی الیکشن پروسیس کے ساتھ انڈائریکٹ تعلق ہو سکتا ہو کہ وہ لیکن الیکشن پروسیس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی ساری بیک گراؤنڈ بھی سامنے آ چکی ہے کہ کیا ان کی بیک گراؤنڈ ہے. اور 9 دن جو خاموش رہے، نہیں بولے، اگر ان کو اتنا اعتراض تھا یا ان کا ضمیر اتنی ملامت کر رہا تھا کہ وہ خودکشی پہ اتر آئے تھے تو 9 دن پہلے جو ہے بات کرتے، بجائے اس کے کہ 9 دن کے بعد جو ہے بات کر کے اپنی جو ساری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ابتدا میں ہی مشکوک بنا دی گئی کہ یہ ایک آفٹر تھاٹ ہے اور یہ ایک کسی منصوبے کے تحت جو ہے وہ ہوا ہے. ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ اس وقت مختلف جو حکومتیں بن رہی ہیں، کو تشکیل دی جا رہی ہیں، اس کا جو پروسیس جو ہے اس میں میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ میرا خیال ہے کہ مختلف پارٹیز جو ہے نا وہ اپنی ماضی میں جو ان کے رائے تھی یا ان کے جو سٹینڈ تھے پولیٹیکل اس سے انحراف کر رہے ہیں اور ایک ایسی جو ہے پکچر سامنے آ رہی ہے جہاں پہ سیاستدان جو ہیں یا سیاسی پارٹیوں کے مستند لیڈر جو ہیں ان کا جو سامنے رویے جو سامنے آ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ عوام ان سے لانگ ٹرم میں سیاستدان اور سیاسی برادری سے مایوس ہوں گے کہ اقتدار کے لیے کوئی ہم پہ بھی اعتراض کر سکتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ میثاق جمہوریت کے بعد
ہمارا ایک ورکنگ ریلیشن شپ تھرو آؤٹ جو ہے وہ پچھلے 20 سال میں رہا ہے. اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ یا JUI کے ساتھ جو ہوتا ہے تو ہمارے ماضی میں بھی ان کے ساتھ جو ہے ایک شراکت داری رہی ہے. لیکن یہاں پہ تو اب ایسے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں چیزیں کہ جہاں پہ دھاندلی کے الزامات جن کے خلاف لگائے جا رہے ہیں انہی کے ساتھ جو ہے اتحاد کی اور احتجاج کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو میں یہ اس صورتحال میں ذرا میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں سیاسی برادری کی آگے بھی کوئی اتنی زیادہ ساکھ نہیں ہے، لیکن یہ رویے جو ہے نا ساکھ کو اور زیادہ جو ہے نا مجروح کر رہے ہیں. باقی پنجاب میں اللہ کا فضل ہے، ہمیں کمفرٹیبل میجورٹی مل گئی ہے اور پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اکیلے انشاءاللہ تعالی حکومت بنانے کے پوزیشن میں ہے اور اس سلسلے میں آلریڈی سارا پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے. جہاں تک فیڈرل حکومت کا تعلق ہے، کل شام کو کہتے ہیں کہ پیش رفت کچھ ہوئی ہے. مجھے اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے کیونکہ میں اس پروسیس میں نہیں انوالوڈ ہوا. پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس تمام سیاسی برادری کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، جب تک سیاسی جو ہے استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام جو ہے وہ ایک خواب ہی رہے گا، وہ ایک سراب ہی رہے گا، وہ نہیں آ سکے گا. اور عوام کی جو معاشی حالات جو ہیں وہ اسی طرح دگرگوں رہیں گے اور اسی طرح ابتری کا شکار رہیں گے. سیاسی برادری کو جو ہے اس سلسلے میں جو ہے اپنے ذاتی مفادات یا اپنے سیاسی مفادات، اپنے گروہی مفادات سے بالاتر ہو کے عوام کے لیے جو ہے وہ اگر کہیں قربانی بھی دینی پڑے تو جو ہے وہ ضرور دینی چاہیے، تاکہ سیاسی استحکام کا ایک تاثر جو ہے ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی جانا چاہیے، تاکہ معاشی استحکام کی طرف جو ہے ہم مارچ کر سکیں. ہمارا جو پروگرام ہے پنجاب حکومت کا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی سامنے آ جائے گا. میں سیالکوٹ کے حوالے سے جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ الیکشن میں جو مختلف پرپوزل میں ڈسکس کرتا رہا ہوں عوام کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے، سارے بھائیوں کے سامنے بھی، ان پہ میں نے آلریڈی کام شروع کر دیا ہے، جس میں سر فہرست جو ہے امن آباد روڈ ہے، ساتھ یہ جو گورنمنٹ آفسز ہیں ان کی شفٹنگ ہے، رنگ روڈ ہے، یہ سر فہرست ہیں. کمپلیشن جو ہے اس کی آگے جو جانی ہے موٹر وے اس کی، اور شہر میں اور بھی ایک لمبی فہرست ہے جن پہ آلریڈی کام ہونا شروع ہو گیا ہے. بلکہ ایسٹیمیٹ بھی ایک جو رف ایسٹیمیٹ بھی ساری ان کی لگ چکے ہیں. میں اب آپ کو کہوں گا کہ کوئی آپ مجھ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا، آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ مسلسل الزامات کا اشار کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ بھی کر کے الیکشن جیتا، مطلب 2013 سے آپ آنورڈ آپ یہ میں یہی میرا جواب ہے. تو یہ نئی چیز نہیں ہے. اس دفعہ نئی چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کے حال کر کے قرآن کو ایڈ کر لیا گیا ہے، فارم 45 دکھائے گئے ہیں ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ آپ سے بھی پوچھیں کیا آپ بھی کیا ایسی قسم کھائیں گے یا فارم 45 دکھائیں گے؟ دیکھیں فارم 45 جو ہے وہ سارے کے سارے اس وقت الیکشن کمیشن کی پراپرٹی بن چکے ہیں، تو میں اس میں کیا کمنٹ کروں. میں کمنٹ کر کے یہی چیز جو ہے، جب سفید کاغذ پہ فارم 45 ہمیں دیے گئے تھے 2018 میں، اور میں نے جنرل باجوہ کو جو ہے واٹس ایپ پہ بھجوا دیے تھے، تو میں نے تو کوئی ایشو نہیں بنایا تھا اس چیز کا. ایک چیز ریکارڈ پہ لے آیا تھا کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، اور وہ کون کر رہا تھا، یا اس سے پہلے 2013 میں، اور ایک لمبی فہرست ہے. میں مناسب نہیں سمجھتا ان کے سوالات کا جواب دینا. وہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ قانونی چارہ جوئی بھی شروع کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، عدالتیں جانیں، جو فورم ہے آنریبل عدالتیں جانیں اور ان کو جو ثبوت ہیں وہاں پہ مہیا کریں. آپ نے اگر فارم 45 ان کے دیکھے ہیں تو مجھے بتا دیجئے گا، اگر دیکھے ہوئے ہیں آپ نے دیکھے ہوئے ہیں. نہیں رکھے ہونا ایک علیحدہ بات ہے. ہاں PDF میں رکھے ہوئے علیحدہ بات ہے. آپ نے وہ فارم 45 دیکھے، آپ مجھے بتا دیں. فارم 45 کو لیے آپ نے.
مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب یہ آپ کے بڑے جو نا حریف رہے ہیں ماضی میں، اب ایک دم دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جو تو دوریاں پیدا تو نہیں ہوئیں. ہمارا آج بھی ان کے ساتھ ایک بڑا قابل احترام شخصیت ہے ہمارے لیے، میرے بھائی ہیں، میری ان کے ساتھ دوستی ہے، بڑا اچھا میرا تعلق ہے. انہوں نے اپنی جو صورتحال ہے کے پی کی، اس کے تحت جو ہے اگر پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے کوئی تعاون کرنے کی جو ہے وہ کوئی سلسلہ شروع کیا ہے، تو میں صرف اتنا کمنٹ کروں گا کہ اگر وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، اور ضرور ہوئی ہوگی ان کے ساتھ، میں ان کو بالکل ایگری کرتا ہوں ان کے ساتھ، تو جو دھاندلی کے بینیفیشری ہیں یا جنہوں نے اس دھاندلی کے اوپر جن کے اوپر الزام ہونا چاہیے، ان کے ساتھ اتحاد کرنا یا ان کے ساتھ مل کے احتجاج کرنا جو ہے، یہ ذرا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اچھا بھائی صاحب، میاں نواز شریف ذاتی عمرہ کے لیے کیوں نہیں مان رہے؟ دیکھیں یہ پالیسی ڈیسیژن ہے اور انہی کا فیصلہ ہے، یہ ماننے یا نہ ماننے والی سچویشن نہیں ہے، انہی کا فیصلہ ہے، ان کا اپنا فیصلہ ہے. میرا خیال ہے کہ ایک کولیشن گورنمنٹ میں جس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا، میاں نواز شریف جیسی قد کاٹ والی شخصیت جو ہے، ان کو اس میں آنا جو ہے مناسب نہیں سمجھا. سارے فیصلے جو ہیں، ساری جو انسٹرکشنز جو ہیں، وہ تو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے آتی ہیں. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. اس میں مین وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک دفعہ پھر کولیشن گورنمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں، تو میاں شہباز شریف کو اس گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا، اس سچویشن کے ساتھ ڈیل کرنے کا 16-17 ماہ کا ایکسپیرینس ہے، تو اس لیے یہ ڈیسیژن لیا گیا ہے. اور ماشاءاللہ مریم نواز جو ہیں وہ چیف منسٹر ہوں گی، تو باقی قیادت جو ہے میاں نواز شریف کی ہوگی، وہی قائد ہوں گے، وہی جو ہے وہ ان کا ہی سکہ جو ہے وہ انہی کا چلے گا، اس میں کوئی بات ہی نہیں. اچھا صاحب، ایک بار بڑے مشکل وقت میں